سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جی لوگ جو ہے دھوکہ بہت دیتے ہیں، اور وہ یہ اس طور پر ہے کہ آپ لوگ اہل سنت والجماعت کے اکابر کو اس طرح بدنام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا ہے ڈائریکٹلی، اللہ تعالیٰ کمزور ہے معاذ اللہ۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو کفایت اللہ شمابلی، سرفراز فیضی، جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک اکابر کا نام آپ لوگ بتا دیجئے، چاہے وہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے وہ ہو، یا مفتی احمد رخان نعیمی، یا علامہ ارشد القادری ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی بھی ایک بزرگ سے یہ ثابت کر دیجئے کتاب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ڈائریکٹلی جو ہے دعا نہیں سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے وسیلہ کی تقریر ضرورت ہے، مت کرو، سنو سنو۔ اللہ تعالیٰ جس بغیر کتاب میں کسی کے سنو نا، سنو، ارے بھائی سنو سنو سنو، کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی کیا؟ تیرے نہیں نہیں، ابھی پلے میں بولتی شروع ہوئی وحدت ہے۔ کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا مطلب اس کا؟ بات کرنے آتے نہیں شیخ کرنا ہے ہو؟ شیخ آپ کی آواز تھوڑی تیرے کمزور پلے ہو گئی میں تھی، مائک وحدت کے کے قریب سوا تھوڑا۔ کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، یہ قوانین کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا کیا مطلب مجھے سمجھاؤ ذرا، اس قوالی جی کا کیا ارمان بھائی، مطلب ہے کہ اے اللہ تیرے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، یہ کیا مطلب اس کا؟ سمجھاؤ ذرا۔ ہاں ارمان بھائی سب یہ شعر کا مطلب بتائیے ذرا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے، ہاں عوام جی الناس دیکھ رہے ہیں، میرا یہ ایک ہاں سوال سے کتنا غصے میں آ بتاؤ کیا مطلب اس کا؟ تیرے پہلے تو اللہ کے بارے میں جی ذرا، آپ تیرے میرا پہلے حوالہ میں مانگے۔ وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا ہے؟ چلیے میرے ارمان بھائی آپ نے کفایت اللہ مانگے، آپ کو سمجھیے شیخ بھائی، نے ایک دیا، اس کا کیا آپ آپ مطلب ہے تھوڑا بتائیے بھائی؟ کیا سے ہے؟ کم لیجیے، شیخ ابھی ابھی ان کو وقت جواب بہت دینے ہے، دیں۔ ٹھیک ہے؟ ارمان بھائی بولیے۔ ابھی آپ چپ چاپ بیٹھی رہیے، میں جو سوال کیا اس کا جواب آپ نہیں دیے، آپ نہیں کرنا، دوسرے صرف شعر سوال پہ کرنا ہے، تقریر کیا کرنے کہا کی کہ اجازت ہے، ہمارے بزرگوں یہاں میں سے سے آپ صرف سنیے سوال سنیے کر ٹھیک ہے، سکتے ہیں، یہاں لیکچر مت دیجیے، سنیں گے کہ نہیں؟ آپ ہاں سوال سنیں ہم گے کہ کریں نہیں؟ گے، موقع دیں گے، سنیے یہاں لیکچر سنیں گے ایک دینے دو۔ کے نہیں ہے، آپ سوال آپ نے کر دیا، ہم نے جواب دے دیا، آپ بتائیے نا اس کا کیا مطلب ہے شعر کا؟ اس سوال کہ کا تیرے جواب پلے آپ میں ارمان وحدت بھائی کے سوا عادت تشریف کیا بندی ہے؟ فرما ہو، کریں۔ ہے نہیں میرے سمجھ پاس، بولتے ہیں تو آپ نہیں لوگ لے رہا بولتی ہوں بند کے ہو شہر جاتی میں، ہے، کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں عوام الناس بھی دیکھ رہا ہے کہ میں ایک سوال کیا کہ ان لوگ ابھی یہ کفایت سرفراز یا صحابہ میں سے کوئی کہا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں سنتا ہے، اللہ اتنا کمزور ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ ڈائریکٹلی نہیں ارے سنتا، بھائی اس تم نے لیے کہا کہ وحدت کے سوا نبی کے کچھ ہے وسیلے نہیں، اس لگاتے ہیں، کا کبھی نہیں، غوث اعظم کے توہین وسیلے کیا ہو لگاتے ہیں۔ سکتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے یار، چاہے اعلیٰ اتنی اس سے بڑی توہین کیا ہو؟ شیخ آپ کے مائک کا کچھ پرابلم ہے، شیخ کفایت ذرا مفتی آپ کے احمد مائک کا۔ عرفان نعیمی آپ کتاب سے دکھا دیجیے، ارمان بھائی ایک آپ سیکنڈ، کتاب ایک سے سیکنڈ دکھا ہولڈ دیجیے کروا رہے مفتی احمد عرفان۔ ریلیکس۔ ہاں میں صرف ایک واضح کر دوں، انہوں نے پہلی بات ہم لوگوں کو بھی غلط ترجمانی کی ہے، ہم ہاں لوگوں نے آپ کے اکابر کا موقف نہیں بیان کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کمزوری والی بات کہہ رہے ہیں وہ شیخ ارمان نے کہیں جواب نہیں، دیا۔ بات کیا کہی گئی ہے؟ بات یہ کہی گئی کہ جو مثالیں آپ پیش کرتے ہیں ان مثالوں میں دونوں طرف سے کمزوری لازم آ رہی ہے، اس لیے یہ مثالیں وسیلے کے طور پہ اللہ کے سلسلے میں نہیں فٹ کی جانی چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی سیڑھی لگا کر کے چھت پہ چڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہم بغیر سیڑھی کے چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ چھت بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہم کو اٹھا کے اپنے پاس کر لے، تو گویا دونوں طرف سے ضعف اور کمزوری ہے، اس لیے اس طرح کی مثالیں اللہ کے حوالے سے نہیں فٹ کی جا سکتی، یہ بات کہی گئی ہے، پہلے سمجھیے۔ ابھی مسئلہ کیا اس پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کہا کیا ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کسی بھی نے نہیں کہا، نہ تو میں سب کی ذمہ داری لیتا ہوں، نہ تو شیخ کفایت نے، نہ زید بھائی نے، نہ میں نے، نہ سرفراز بھائی نے، کہ بریلوی جماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہے، جو اہل شرک والبدع ہے عام طور پہ عمومی حیثیت سے، وہ اس کے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے۔ اکابرین کے ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اکابرین یہ کہتے ہیں، اب ہم نے جو بتایا وہ نہیں کہتے ہیں، آپ ثابت کیجئے۔
مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کوئی عالم یہ کہتا ہے یا آپ کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نہیں، یعنی دعا اگر کسی نے کیا تو اللہ نے وہ نہیں سنا، سورہ فاتحہ ہم نے نماز میں پڑھا تو اللہ نے وہ نہیں سنا، ایسا کوئی بریلوی عالم کہتا ہے؟ ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم نے یہ بات نہیں بیان کی. بالکل ہاں، یہ بات ضرور ہم نے کہی ہے کہ آپ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ ایک آدمی، عام آدمی یا کوئی بھی آدمی گناہگار ہے، نیک نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، پہنچا ہوا نہیں ہے، تو ہماری سنتا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہماری اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. گنہگار آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا، یعنی نہیں قبول کرے گا. لیکن نیک آدمی جب وہیں پہ ہماری طرف سے کہہ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو قبول کر لے گا. یہ آپ لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کا مفہوم ہے، ہم نے یہ کہا ہے. تو مسئلہ کیا ہے، وہ ہم نے کہا کیا ہے وہ پہلے سامنے رہے پبلک کے. یہ ہماری طرف سے غلط بات بیان کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہماری اسٹریم میں آ کے بیان کر رہے ہیں. اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا جو دھوکے کا پورا دین جو قوالیوں پہ ہے اور نفلوں پہ ہے اور تبلوں پہ ہے اور خبروں پہ ہے اور جھوٹ پہ ہے اور دھوکے پہ ہے، یہ منہ پہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پیچھے کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے اس کا اندازہ لگا لیجئے. تو ہم نے ترجمانی صرف کیا، ہم نے کہا کیا ہے، باقی اب بات ٹائم بھی ختم ہے. ایک مقولہ مجھے یاد آ گیا کہ اب آیا ہوں. رکو ارمان بھائی، رکو شیخ سرفراز، آپ پہلے ہم بہت بڑے بڑے یہ بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، بابا تو سن، بابا تو سن لیتے، اللہ نہیں سنتا ہے. ابھی 2 منٹ بینک کو بول لینے دیجیے کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ان کی شکایت ہے نا کہ آپ نے جو ہے بریلوی علماء کے تعلق سے ایسا کیوں کہہ دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. ٹھیک ہے، آفیشیل لوگ ایسا نہیں لکھتے، نہیں بولتے، لیکن یہ اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں جو آفیشیل لکھتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ بول تو نہیں، یہ آفیشیل بتا دیتا ہوں، اپنے جلسوں میں بھی آفیشیل بتا دیتا ہوں، ان کو میں بھی آفیشیل بتا دیتا ہوں. یہ لوگ اپنے جلسوں میں جس طرح سے قوالیاں پڑھتے ہیں، اور ابھی ایک بریلوی عالم میں سے بول رہا تھا، ایک بریلوی عالم بول رہا تھا اللہ تعالیٰ کا عرش گر رہا تھا، روک لیا وہ کسی گوس نے. بھائی اس طرح کے آپ جملے بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توہین لازم آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کہ اللہ تعالیٰ کو سنبھال لیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سنبھال لیں. یہ جو آپ کلمہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا سب، لیکن دوسری طرف تضاد ہے آپ کے عبارتوں میں، آپ کے علماء کے ان باتوں میں تضاد ہے. کبھی یہ کہیں گے وہ لوگ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سنوا سب کچھ مانتے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پر وہ دوسری باتیں کرتے رہتے ہیں. خاص طور سے اپنی تقریروں میں ان کا کئی تقریریں مل جائیں گی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش گر رہا تھا، فلاں نے روک لیا، اللہ تعالیٰ کو فلاں یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا. بھائی حیات کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ وہ کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہوگا، اور ولیوں کے بارے میں کہتے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اس طرح کی گستاخانہ عبارتیں ان کے یہاں ملتی ہیں، یہ سب باتیں کرتے ہیں. لیکن چلو سپوز اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، واسطہ مانگتے، تو بھی شرک ہے، تو بھی وہ شرک ہے. اس سے آپ بچ تھوڑی جائیں گے. آپ جو یہاں کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم کو دھلا ہوا مان لو، اور جو آپ منوانا چاہتے ہیں وہ مان بھی لے، تو بھی آپ شرک سے بری نہیں ہو جاؤ گے. یہ کام شرکیہ ہے جو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. جی چلو انشاءاللہ امید کرتے ہیں سوچیں گے، لیکن چلو ابھی میں ان کو موقع دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی، یہ بول رہے تھے کہ ہمارے یہ بتائیے نہیں، ایک منٹ، آپ نے جو چیلنج کیا تھا، میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے زید بھائی، ذرا سا اس کو لگا دیں کہ اس چیلنج کا بھی جواب مل جائے. دلیل کسی آئینے وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی ابھی اتنی بڑی دلیل آ جائے گی نا کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی. خود دکھیے تھوڑا سا، آپ جیسے لوگوں کے لیے الگ سے ہم چیزیں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اور پتر والے نہیں سنتے، یہ بھی غلط فہمی دے رہے ہیں عام الناس. ارے بھائی ابھی تھوڑا دیر چپ رہیے، خاموش رہیے. آپ نے جو ابھی سوال کیا نا اس کا جواب ابھی آپ کے سامنے. ہاں شیخ، ہاں یہ دیکھیے، یہ بریلویوں کی بہت مشہور فتویٰ کی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے المفتی. فتویٰ نمبر ہے 146. سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ زید نے یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے کا واقعہ اپنی تقریر میں بیان کیا ہے. یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ الملفوظ حصہ اول میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ و رضوان نے تحریر کیا ہے.
बकर इस वाक़े को बेबुनियाद और बेअसल कहता है और उसे गुमराह कुन करार देता है, और हवाले में फतावा रिजविया जिल्द 9 सफ़ा 295 की इबारत पेश करता है कि ये गलत है, सफर में दरिया मिला जबकि दजला ही पार करना था। और ये भी ज्यादा है कि मैं अल्लाह अल्लाह कहता चलूं, महज इफ्तरा है। उन्होंने फरमाया अल्लाह अल्लाह मत कह या जुनैद कहना। अल मरफूज को गैर मुस्तनद कहता है। दरियाफ्त तलब अमर यह है कि जैद का वाकया मज़कूर बयान करना दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। वाकया क्या है कि एक आदमी जो है ना वो या जुनैद कह करके दरिया पार कर रहा था, तो दरिया पार हुआ, और जब या अल्लाह कहने लगा तो क्या हो गया, वो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो उसने दोबारा या जुनैद कहना पुकारना शुरू किया, तो दरिया वापस पार कर ले गया। ये वाकया है। किसने ये वाकया नकल किया है? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमा। तो ये वाकया, पहली बात तो आप कहते हैं कि या अल्लाह कहने से कौन रुकता है, सामने आपकी दलील मौजूद है। अच्छा, इस सवाल का जवाब जिन्होंने दिया है यह है फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है फतावा फिक़हिया मिल्लत अल मारूफ ब फतावा मरकज़ तरबियत। उसमें वो जवाब में क्या कहते हैं, या जुनैद कहकर दरिया पार करने वाला वाकया मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़िया अन्हु रब्बुल कवी का बयान फरमाना और इमामुल फुक़हा हजरत मुफ्ती आजम अलैहि रहमा व रिज़वान का इसे मलफूज में तहरीर फरमाना वाक़या मज़कूरा के मुस्तनद होने की खुली दलील है। कह रहे कि ये जो वाक़या है कि या जुनैद कह रहा था तो नहीं डूबा, और या अल्लाह कहने लगा तो डूब गया, कह रहे हैं कि ये वाक़या मुस्तनद है। ये भी कह रहे हैं कि इसको अहमद रजा खान ने भी लिखा है और मुफ्ती आजम हिंद जो इनके उन्होंने भी लिखा है। लिहाजा जैद का इसको बयान करना दुरुस्त है और बकर का इस वाक़े को बेबुनियाद बेअसर कहना गुमराह कुन करार देना गलत है। सबूत में इबारत मज़कूरा का पेश करना सही नहीं है, इसलिए आला हज़रत ने असल वाक़या को गलत करार नहीं दिया, बल्कि सवाल में जितनी बातें खिलाफ वाक़या थी सिर्फ उनका गलत होना जाहिर फरमाया है। ठीक है, एक तो इस वाक़े को सही करार दे रहे हैं कि कोई या जुनैद कहने से तो दरिया में नहीं डूब रहा और या अल्लाह कहने से दरिया में डूब जा रहे हैं। आगे सुने मुफ्ती साहब की करामत। कहते हैं अगर कोई कहे कि या जुनैद कहे तो ना डूबे और अल्लाह कहे तो डूब जाए, ये कैसे हो सकता है? सुने मुफ्ती साहब का, जनाब मुफ्ती साहब का फतवा सुने। अगर कोई कहे कि या जुनैद कहे तो ना डूबे और अल्लाह कहे तो डूब जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहने वाले को सूबह महाराष्ट्र में पूना भेज दिया जाए कि शहर के करीब हजरत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। वहां एक बड़ा गोल पत्थर है जिसका वजन 90 किलो बताया जाता है। वो कमर अली दरवेश कहने पर उंगलियों के मामूली सहारे देने से ऊपर उठता है और अल्लाह कहने से नहीं उठता। वो जो वाकया है जुनैद वाला वो तो अपनी जगह पर है ही है, वो तो इनके मुफ्ती साहब ने लिखा है, ये इनके दूसरे मुफ्ती है। ये क्या कह रहे हैं कि फला मजार में कमर अली दरवेश के मजार में एक पत्थर रखा हुआ है, वो कमर अली दरवेश कहने से तो नहीं उठता, ये कमर अली दरवेश कहने से मामूली सहारा देने से ऊपर उठ जाता है और अल्लाह कहने से नहीं उठता। क्या तालीम है ये? अब बताएं आप क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या लिखा है आपके अहमद रजा खान साहब ने, क्या लिखा है आपके मुफ्ती आजम हिंद ने, और क्या लिखा है ये जनाब आपके फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी ने। यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये कहते हैं कि अल्लाह से नहीं होता बुजुर्गों से हो जाता है। इस वाकये में और ये जो कमर अली दरवेश का वाक़या है, इस वाकये में सिवाय ये साबित करने के कि अल्लाह से नहीं होता और जुनैद से हो जाता है, कमर अली दरवेश से हो जाता है, और क्या साबित होता है इस वाकये में? जी अरमान भाई बताएं। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? मैं बता रहा हूँ जी, मैं जिंदा हूँ अभी, बता रहा हूँ अभी। हाँ जी ये भाई जो बताइए आप ना भाई। मतलब आपको सवाल ये पूछा गया कि हम लोगों का कहाँ ये अकीदा लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला डायरेक्टली दुआ जो है नहीं सुनता है, बुजुर्गों का वसीला लेना पड़ता है, उसके बाद जो है सुनता है। हमारा अल्लाह इतना कमजोर है माज़अल्लाह, ये हम लोग पर चस्पा कर रहे हैं। और ये आप जो या जुनैद वाला वाकया और ये पत्थर वाला वाकया लाके इसकी दलील दे रहे हैं आप, मुझे हंसी आ रही इस बात पर कि तो हंस कर जवाब दे दो। और दूसरी बात इतना सारा बेचारे या जुनैद कह के जो दरिया को पार किया, तो ये जुनैद के अंदर जाती ये है जाती माने के ये आताई माने हैं, ये बता दीजिए। अरे अल्लाह के बंदे जाती अताई कहाँ जा रहे हैं? तू पूछ रहा था कि अल्लाह को पुकारने से मना करते हैं और हम जो है माबूदों को पुकारने की बात करते हैं। तेरा हवाला दे दिया मैंने तेरी किताब से, अल्लाह पुकारने से डूब जाता है। तू कह रहा था कि या तो अल्लाह ताला को पुकारने से मना किया जा रहा है,
کہ اللہ تعالیٰ کو مت پکارو، جنید کو پکارو، یا کہہ رہے کہ اللہ بولنے سے پتھر نہیں ہلتا اور قمر علی درویش کہنے سے پتھر ہل جاتا ہے. نہیں سن سکتا ہے، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے جاہل؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہنے سے نہیں اٹھتا اور قمر علی درویش کے کہنے پر انگلیوں کے معمولی سادہ دینے سے اوپر اٹھ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے نہیں ہوتا، قمر علی درویش سے ہو جاتا ہے. میرے خیال سے بھائی اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میری طرف سے، تو کیا کافی ہے. اس میں حوالہ میں نے حوالہ دے دیا. یہ بندے، یہ جاہل بندے کو سمجھانا ہے. اتنے بڑے میرے پاس ابھی میرے خیال سے انصاف کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس نے حوالہ مانگا تھا، میں نے حوالہ دے دی. اس نے حوالہ مانگا تھا، میں نے ایک نہیں 2 حوالے دے دیے کہ یہ لوگ باقاعدہ اس کو میوٹ کر دے گا. اس کو میوٹ کر دے، اس کو میوٹ کر دے. بندہ بول رہا تھا کہ ہم لوگ کہاں کہتے ہیں اللہ کو مت پکارو، بتوں کو پکارو. اس کی کتابوں کے حوالے سے میں نے پیش کر دیا. اب یہ بلا دے ذاتی عطائی کی طرف آ گئے. ذاتی عطائی پہ اس کا سوال تھا ہی نہیں. اس بندے کا سوال تھا کہ دکھاؤ ہم لوگ کہاں بولتے ہیں اللہ کو مت پکارو. بھائی یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ اللہ کے کہنے سے نہیں اٹھتا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں ذات خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں. چلیے میرے خیال سے کافی ہے. ان دونوں نے جو مطالبہ کیا ریکارڈ کر لیجیے بھائی، تھوڑی بریلویت بھی اس کی ریکارڈ کر لیجیے نا. وہ تھوڑی بریلویت ریکارڈ کر لیجیے. ان کی جو جاہل کیا بول رہے ہیں نا، تو وہ تھوڑا وہ بھی ریکارڈ میں آنا چاہیے نا کہ جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو کتنی گالی دیتے ہیں لوگ، اور ان کے علماء نے ان کی کیا تربیت کی وہ تھوڑا آنے دینا چاہیے.